شو ازی عصر، مسلمان عورت کے لیے اقبال کا پیغام یہ ہے، اس روشن خیال، سب سے عظیم روشن خیال شخصیت عصر حاضر کی بطول باش حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر وہ پنہا شو ازی عصر، اور زمانے کی نگاہوں سے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لے، چھپا لے۔ یہ ستر و حجاب کی تعلیم ہے، وہ اسلامی تعلیم، وہ نبوی تعلیم جس کا درس اقبال نے دیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، ذرا سنیے کہ فاطمہ کے اسوے کو اختیار کرنے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے کہ پھر تیری آغوش میں حسن اور حسین جیسے پھول کھلنے کا امکان پیدا ہوگا۔ یہ ہے خوبصورت ترین روشن خیالی۔ میں جب کلام اقبال کا مطالعہ کر رہا تھا اس حوالے سے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سینما کی جو صنعت اس دور میں بالکل ابھی شروع میں آئی تھی، اس کے بارے میں اقبال نے کیا رائے قائم کی۔ یہ آج کا ڈش اینٹینا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کیبل کا معاملہ ہو، وہ سینما جو ہے گھر گھر پہنچ گیا، اور اس دور میں تو اس سینما کے اندر وہ اس درجے کی میں سمجھتا ہوں کہ اوریانی اور فحاشی نہیں ہوگی جو آج ہے۔ اس کے باوجود اقبال کیا کہتے ہیں، وہی بت فروشی وہی بت گری ہے، سنیما ہے یا صنعت آزری ہے، وہ صنعت نہ تھی شیوائے کافری تھا، یہ صنعت نہیں شیوائے ساحری ہے۔ شیوائے ساحری سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کو بے غیرت اور بے حمیت بنانے کا ذریعہ۔ وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے۔ وہ دنیا کی مٹی، وہ بت جو ہے وہ دنیا کی مٹی، یہ دوزخ کی مٹی۔ وہ بت خانہ خاکی، یہ خاکستری ہے۔ اسی روشن خیالی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آج اسمبلیوں میں عورتوں کی مخصوص نشستیں بڑھا کر 1/3 کر دی گئی ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں عورتوں کو کہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم نے ان کو دے دیا، شانہ بشانہ اور ساتھ لا کر بٹھانے کا۔ کلام اقبال کے آئینے میں ذرا اس پہلو سے بھی اپنی تصویر دیکھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، اگرچہ ظریفانہ کلام میں انہوں نے فرمایا لیکن اسی میں انہوں نے پیغام دے دیا۔ یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش بند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض، کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی۔ اب وہ گھرداری کی ذمہ داریاں اور اولاد کی پرورش، اس کے خیالات ہوئے سب دقیانوسی خیالات۔ اب تو اسے بیٹھنا ہے اسمبلیز میں اور کونسل کی ممبری جو ہے وہ اسے چاہیے۔ اس پر پھپتی چسکی ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اقبال، جسے آج ہم روشن خیالی کا ایک مظہر سمجھتے ہیں۔ میں اب زیادہ وقت نہیں دوں گا، باتیں بہت سی ہیں، لیکن صرف ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر کے بات ختم کروں گا کہ انسانی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے اور انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے محض حیوان اور درندہ بنانے والی دوسری شے، پہلی شے کیا تھی؟ وہ مادر پدر بے حیا تہذیب۔ دوسری شے سودی معیشت ہے، جس کے خلاف بات کرنا آج روشن خیالی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ مغربی تہذیب کے رگ و ریشے میں سودی معیشت سراد کیے ہوئے ہے، اور یہ موجودہ ابلیسی نظام کا سب سے بڑا دوسرا ہتھیار ہے۔ یہ نوع انسانی کے خلاف ابلیس کے انتقام کا دوسرا سب سے کامیاب مظہر اور حملہ ہے، اور خوفناک ترین سازش ہے۔ تخلیق آدم سے لے کر آج تک اس سے زیادہ استحصالی نظام وجود میں نہیں آ سکا۔ علامہ کی نگاہ حقیقت بھی نے اس نظام کی حقیقت کو دیکھ لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ازربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ دانی لذت قرض حسن۔ ربا کے بطن سے سوائے فتنوں کے اور کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ خباثت ہی خباثت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے کہا کہ شرف انسانیت سے محروم کرنا اور اسے حیوان بنانا، یہ 100 سال پہلے اقبال نے ہمیں کہہ دیا تھا۔ از ربا جان تیرا دل چوں سنگ و خشت،
انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے سود کے نتیجے میں، سود کھانے والوں کی، سودی نظام میں رہنے والوں کی، اور دل وہ قلب انسانی نہیں ہے کہ جو دھڑک رہا ہو اور اللہ کی یاد اس کے اندر ہو، وہ اینٹ اور پتھر کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، یہ آدمی جو بظاہر انسان ابن آدم ہے، مسجود ملائک، یہ درندہ بن جاتا ہے جس کے وہ دانت اور وہ پنجے نہیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہیں، لیکن وہ بھیڑیے سے کم نہیں ہوتا۔ مزید فرماتے ہیں ای بنو کی فتنہ چالاک یہود نور حق السینہ آدم ربود۔ یہ بینکوں کا نظام، یہ بینکاری، یہ سارا کیا ہے جو دنیا میں ترقی کی ایک بنیاد سمجھا جاتا ہے آج کل۔ فرماتے ہیں کہ یہ چالاک یہودی کی فتنہ گری اور اس کی سازش کا مظہر ہے، اور اس کا جو اصل اثر ہے دیکھیے وار پھر کہاں پڑا ہے، نور حق السینہ آدم ربود۔ اس کے نتیجے میں وہ نور حق، وہ جو ڈیوائن سپارک، وہ روح ملکوتی جو انسان کے قلب میں ہے، وہ اس سے جو ہے جاتی رہتی ہے، وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج روشن خیالی کے علم بردار ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں کہ سود کے بغیر معاشی نظام نہیں چل سکتا، اور یہی نہیں، موجودہ حکومت کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اس مشرف کو، کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی تھی انہیں انتہائی گھٹیا انداز میں غیر مؤثر بنایا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ میں جو شامل تھے جسٹس وجیہ الدین صاحب، وہ اس کی ساری تفصیل اسی ممبر پر اور اسی سٹیج پر بیان کر چکے۔ جس طریقے سے سازش کے تحت اس جو ورڈکٹ تھا وفاقی شرعی عدالت کا اور جو اپیلیٹ بینچ کا جو فیصلہ تھا، اس کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی موجودہ مہم دراصل اس اسلام سے اعلان برات کا اظہار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اس کی بجائے اس اسلام کو فروغ دینے کی کوشش ہے جو دشمنان اسلام یعنی یہود و نصارہ کی مرضی کا ہے، جس کو سرٹیفیکیشن حاصل ہو جائے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ ہاں یہ اسلام ہمیں منظور ہے، جو ازروع قرآن اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دور حاضر کے سب سے زیادہ روشن خیال انسان علامہ اقبال کے اس پیغام پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ پیغام پسر اقبال سمیت پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اور یہ ان کی تمام زندگی کے فکر کا نچوڑ ہے آخری دور میں۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ، مصطفیٰ کا اسلام جو ہے اختیار کرو، کہ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر جو کچھ ہے یہ سب بو لہبی ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطنت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میر کارواں تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں پسر اقبال، اور نہ صرف پسر اقبال بلکہ خود ڈاکٹر جاوید اقبال سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔